آج کی اس مجلس کے توسط سے ہم یہ سیکھ کر جائیں کہ اپنے بچے کے لاشعور میں ہم نے یہ بات بٹھانی ہے کہ بیٹا قرآن بہت اہم کتاب ہے، قرآن کا پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت درجات عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ بچے کو گھر میں ماحول بنا کے دیں، اس کو بتائیں بچے کو کہ بیٹا قرآن پڑھنے سے ملتا کیا ہے، بیٹا قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ اس کو سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ آپ اس کو کہیں بیٹا مجھے ایک ٹافی دیں، وہ آپ کو دے گا ایک ٹافی، آپ تھوڑی دیر بعد اس کو 10 ٹافیاں دے دیں کہ بیٹا یہ 10 ٹافیاں آپ کی ہو گئی، آپ نے مجھے ایک ٹافی دی تھی، میں نے بدلے میں آپ کو 10 دے دی۔ اگلے دن آپ اس کو کہیں بیٹا آپ مجھے یہ ایک چاکلیٹ دیں، پھر آپ بدلے میں اس کو 10 چاکلیٹ دے دیں، اور اس کو پھر سمجھائیں کہ جیسے آپ کو میں نے اس ایک ٹافی کی جگہ 10 ٹافیاں دیں، اس ایک چاکلیٹ کے لیے 10 چاکلیٹس دیں، اللہ تعالیٰ قرآن کا الف پڑھنے پر آپ کو اسی طرح کی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی واقعی میں کوئی سینسیبل بات ہے۔ اس کو انعام دیں، بچے کو کہیں بیٹا آپ ایک پارہ حفظ کریں میں آپ کو یہ انعام دوں گا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے، آپ 100 روپے دے سکتے ہیں پارہ حفظ کرنے پر، اس کو کہیں بیٹا آپ ایک پارہ حفظ کریں 100 روپے دوں گا، آپ 2 پارے حفظ کریں میں آپ کو 200 دوں گا، آپ 3 پارے حفظ کریں میں آپ کو 300 دوں گا، یا جناب آپ حفظ کریں میں آپ کو یہ کھلونا خرید کے دوں گا، آپ جناب ایک قرآن کریم ناظرہ ختم کریں میں آپ کو جناب سائیکل لے کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو آپ جب سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں ہزاروں آئیڈیاز آ جائیں گے کہ بچے کو سمجھانا کیسے ہے۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں کب آئیں گے؟ یہ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں اس وقت آئیں گے جب آپ اس کو امپورٹنس دیں گے، آپ سوچیں گے نا، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے سجھائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تو میرے کہیں وہم و گمان میں ہی نہیں تھی یہ بات۔ اس کو بتائیں یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کون اللہ؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے بیٹا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے بیٹا، جس نے آپ کی آنکھیں بنائی ہیں، یہ جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں نا بیٹا، یہ اس اللہ نے بنائی ہے، یہ اس کا قرآن ہے۔ یہ بیٹا جس کان سے آپ سن رہے ہیں نا، یہ اس اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اس نے اس میں ہمیں کہا ہے کہ یہ پڑھو۔ کہ بیٹا یہ آپ کے ہاتھ جس اللہ نے بنائے ہیں، آپ کی انگلیاں جس اللہ نے بنائی ہیں، آپ کے سر کے بال جس نے بنائے، بیٹا یہ اس اللہ کی کتاب ہے۔ بیٹا آپ کی اماں کو جس نے پیدا کیا ہے، آپ کی اماں آپ پہ کتنی شفیق ہیں، کتنی آپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتی ہیں، آپ کے دل میں آپ کی محبت بیٹا یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ اس اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو بتائیں، اس کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھائیں۔ جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھائیں گے، آپ کہیں بیٹا یہ جو ہمارے گھر میں ہمیں کھانا مل رہا ہے، بیٹا یہ جو گندم مل رہا ہے، یہ جو جناب ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ ہمیں گوشت مل رہا ہے، یہ ہمیں سبزی مل رہی ہے، بیٹا یہ اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے یہ سبزی پیدا کی ہے۔ اس کو لگے گا کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ غلاف میں بند کیا، خوشبو لگائی، اوپر تاکچے میں رکھ دیا۔ بچی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کر قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کر دیا۔ کسی کا انتقال ہوا تو ایصال ثواب کے لیے ایک ایک پارہ تقسیم کر دیا، آپ پہلا پڑھ لیں، آپ دوسرا پڑھ لیں، آپ تیسرا پڑھ لیں، اور اللہ اللہ خیر سے اللہ، بس قرآن کا معاملہ چیپٹر کلوز۔ اب قرآن ہم اس وقت اٹھائیں گے جب کسی کا انتقال ہوگا یا کسی کی شادی ہوگی۔ کسی کا انتقال ہوگا تو لوگ آتے ہیں مدرسے میں، مسجد میں، کہتے ہیں قرآن بخشوانا۔ اس دن میں مدرسے میں تھا، ایک بچہ آیا مدرسے میں، گھوم رہا پھر رہا ہے، میں نے کہا کوئی، مجھے اندازہ ہو گیا باہر سے کوئی آیا کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بولا قاری صاحب قرآن بخشوانا ہے۔ کیا مطلب قرآن بخشوانا ہے؟ بولا پتہ نہیں ہمارے ابا کا چچا کا انتقال ہو گیا، امی نے بھیجا ہے کہ قاری صاحب کو بولو قرآن بخشوانا ہے، جتنے چارجز ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے، 2 قرآن بخش دیں میرے ابا کو۔ میں نے کہا بیٹا آپ موبائل خریدنے آئے ہو، کمپیوٹر خریدنے آئے ہو، یہ کیا ہے یہ کہ 2 قرآن بخش دو، اتنے آپ کو چارجز دے دیں گے؟ یہ قرآن صرف میرے پڑھنے کے لیے، آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی اماں ابا کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جس بچے کو آپ قاری صاحب کے پاس بھیج کر یہ کہلوا رہے ہیں کہ 2 قرآن بخشوا دیں، 10,000 روپے میں دے دوں گی آپ کو، اس بچے کے دل میں قرآن کی ویلیو کیا رکھی ہے آپ نے؟ اس کو لگے گا کہ یہ تو بس ایک طبقے کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، بخشنا، بخشوانا، یہ مردے بخشوانا مولویوں کا کام ہے، یہ بخشوائیں گے۔ بھائی ہم خود بخشے جائیں بڑی بات ہے، آپ کو کہاں سے بخشوائیں گے ہم؟ مولوی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے جنت کا؟
کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، مولوی خود بخشا جائے بڑی بات ہے بھائی، آپ خود اپنے آپ کو بخشوائیں، ہم اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پتہ نہیں ہم نے اسلام کے ساتھ وہ کیا ہے جو عیسائیوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا ہے، یہ یہودیوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا، ہم اسلام کے ساتھ بے نہیں وہی کام کر رہے ہیں۔